الحمد لله الذي تتم بنعمته وقدرته الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الكائنات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه وإذا بلغ فليزوجه وإذا بلغ ولم يزوجه فأصاب اسما فإنما اسمه على أبيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس باوقار مجلس کے باوقار صدر اور اس علاقے کے انتہائی مخلص عالم ربانی مدرسہ رحمانیہ سپول کے عظیم ترجمان اور اس کے عظیم سپوت جناب حضرت مولانا اویس احمد صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، اس باوقار مجلس کے باوقار ناظم جناب مجاہد حسنین حبیبی صاحب، جن سے بارہا ملاقات اس زمانے میں رہتی تھی جب میں مدرسہ اسلامیہ شکرپور میں تقریباً اپنی زندگی کا 12 سال میں نے وہاں گزارا تھا، تو اس علاقے میں ان سے ملاقات بارہا ہوا کرتی تھی. آج میرے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس جلسہ میں وہ بھی تشریف فرما ہے اور علاقے کے ذمہ داران، ائمہ کرام، علماء کرام اچھی خاصی تعداد میں یہاں موجود ہے. ان حضرات سے چند منٹ کی گفتگو مجھے کرنی ہے. یہ وقت اب زیادہ واہ واہ کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت آہ آہ کرنے کا ہے. ہم اور آپ اللہ سے جب تک لو نہیں لگائیں گے، اللہ کے دربار میں روئیں گے نہیں، گر گرائیں گے نہیں، اور اللہ سے اصلاح نہیں مانگیں گے، استغفار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے جلسہ کے مقاصد میں سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم آہ آہ کرنے والے بن جائیں، واہ واہ کرنے والے نہ بنیں. آپ نے دیکھیں گے کہ ہمارے شعراء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت بابرکات میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں. حق تو یہ تھا کہ ایسے موقع پر جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. اس سے 40 فائدے ہوتے ہیں جس کا تذکرہ میں انشاءاللہ میں کروں گا کہ 10 رحمتیں اترتی ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 ترقی درجات ہوتے ہیں. اس لیے ابتدائی مجلس ہے، ابھی سے یہ تہیا کر لیجئے کہ جب بھی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو ہم چپکے سے ایک مرتبہ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں. دوسری بات جو مجھے گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ کہنی ہے کہ ہم لوگ اپنی نیت کا جائزہ لے لیں. کیا ہم اس عظیم بستی میں، یہ اسری جسے کہتے ہیں، کیا ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہاں اچھا کھانا مل جائے، اچھی نعت سن لیں گے اور علماء کرام کے اچھے بیانات سن لیں گے کہ کن کے بیانات 1 نمبر کے ہوئے، 2 نمبر کے ہوئے، 3 نمبر کے ہوئے، ہم نمبر دے کر کے چلے جائیں گے؟ کیا ہمارا مقصد اگر اس لیے جمع ہونا ہے تو یہ ہمارا مقصد بیکار ہے. ہماری نیند جو قربان ہو رہی ہے، یہ جمع ہونا اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ایسی صورت میں ہماری اور آپ کی نیت یہ درست ہونی چاہیے کہ اس جلسہ کو ہم کو توبہ والا جلسہ بنانا ہے، استغفار والا جلسہ بنانا ہے، گناہوں سے معافی والا جلسہ بنانا ہے. جن گناہوں کے چھوڑنے کی طرف توجہ دلائی جائے، اپنے دل سے اللہ سے لو لگا کر کے انشاءاللہ توبہ کرنا ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جائے ان چیزوں کے کرنے کی طرف توجہ دی جائے
اگر ہم نے ایسا سوچ لیا اور ہم نے اگر یہ نیت کر لی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور یہاں سے ہم کچھ لے کر کے جائیں گے۔ ہمارے استاد محترم جو اس مجلس میں تقریباً جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کے بھی استاد محسن و مربی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی آدمی کسی کام کو شروع کرے یا جلسہ کرے، سنے یا سنائے، تو اپنی نیت کو ٹٹول لینا چاہیے کہ ہم کس مقصد سے سنا رہے ہیں اور کس مقصد سے سن رہے ہیں۔ اس لیے ہم تمام لوگ اپنی اپنی نیت کو درست کر لیں کہ انشاءاللہ اصلاح کی نیت سے ہمارا آپ اگر آئے ہوئے ہیں تو ان باتوں کو صرف اپنے دامن ہی میں نہیں بلکہ دامن دل میں جگہ دیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، تب انشاءاللہ یہ اسری کی بستی جہاں کے نوجوانوں نے اور یہاں کے امام جناب قاری مزمل صاحب رحمانی نے جو یہ عظیم جلسہ منعقد کیا ہے، انشاءاللہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ بستی گرچہ آبادی کے اعتبار سے بہت تھوڑی ہے اور ہمارے ایمان والے بھائیوں کی تعداد کم ہے، لیکن آپ کے جذبے کو میں سلام دیتا ہوں کہ آپ کا جذبہ بڑا اعلیٰ ہے۔ آپ حضرات نے دور و نزدیک سے اتنے لوگوں کو اور اتنے علماء کو، شعراء کو جمع کر لیا ہے، یہ آپ کے دل گردے کی بات ہے اور آپ کے جذبات کی سلامتی کی بات ہے کہ آپ نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے جس کی وجہ سے پورے علاقے کو انشاءاللہ اچھا پیغام جائے گا۔ ہماری نگاہ جہاں تک جا رہی ہے اچھی خاصی تعداد ذمہ داران کی ہے اور گارجین حضرات کی ہے، میں انہی سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 4 طرح کی عورتوں کا تذکرہ کیا ہے اور ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو گئی تو ہم اسے منحوس سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کئی لڑکیاں پیدا ہو جائے تو نعوذ باللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہو، یہ بیوی ہماری انتہائی منحوس ہے کہ کہاں سے ہم شادی کر کے لے آئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں خالی لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس آیت کے تحت ایک صحابی رسول یہ فرماتے ہیں کہ جس کے بطن سے، جس کے صلب سے پہلی اولاد لڑکی کی شکل میں ہو، سمجھنا چاہیے کہ وہ عورت اور وہ مرد سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے کہ جس کے طفیل، جس کے نکاح کے طفیل لڑکی پیدا ہوئی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پہلے لڑکی کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ سوچئے تو صحیح، انسان کو اور ماں باپ کو جتنا لڑکیوں سے آرام پہنچتا ہے اتنا لڑکوں سے آرام نہیں پہنچتا ہے الا ماشاء اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے لڑکیوں کا تذکرہ فرمایا اور یہ فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے۔ حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب سے علاج ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لڑکے نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ اگر لڑکا نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے لڑکا نہیں دے سکتی۔ وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکا ہی لڑکا دیتا ہے۔ معاشرے میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے کہ خالی لڑکے ہی لڑکے ہیں، لڑکی کی تمنا کر رہے ہیں لیکن اسے بیٹی نہیں ہو رہی ہے، اس کے گھر میں نعمت نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لڑکا ہی لڑکا دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر گھر کے اندر عام طور پر اللہ تعالیٰ لڑکے بھی عطا کرتا ہے اور لڑکیاں بھی عطا کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اولاد نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اولاد نہیں دے سکتی۔ بہرحال اولاد ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اگر اللہ اولاد نہ دے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے۔ انسان کو اس پر خوش ہونا چاہیے اور راضی
اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا چاہیے. لیکن جب اولاد ہو جائے تو کیا اولاد کی ذمہ داریاں ہے یا نہیں ہے؟ ہم اور آپ رونا روتے ہیں کہ ہم نے اپنے لڑکوں کی شادیاں کرا دی، اب لڑکے بیوی کے غلام بن چکے ہیں، جوڑوں کے غلام بن چکے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے. عام طور پہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا، کما کر کے مجھے نہیں دیتا ہے بلکہ اپنی بیوی ہی کو دیتا ہے، مجھے روپیہ پیسہ بھی نہیں دیتا، علاج بھی نہیں دیتا. بلکہ آج تو بڑا معاملہ ہے کہ ماں باپ جو ہے ہاسپٹل میں موجود ہے لیکن اس کے علاج کے لیے پیسہ نہیں دیا جاتا. لیکن وہی ماں باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو بچوں کا فون آتا ہے کہ ہماری ماں کی لاش کو رکھیے، ہمارے باپ کی لاش کو رکھیے، اے سی میں بند کر کے میں آ رہا ہوں فلائٹ سے. کہ جس بچے نے اپنے ماں باپ کی ٹھیک سے دیکھ ریکھ نہیں کی، علاج میں پیسہ نہیں دیا، لیکن اے سی کے بدولت آج یہ تابوت جو اے سی والی موجود ہے اس کی بدولت آج مردوں کے اوپر، لاشوں کے اوپر بھی ظلم کیا جا رہا ہے. اور 24 گھنٹہ ایک دن 2 دن جو ہے جمع کر کے رکھا جاتا ہے، کیونکہ بابو صاحب آئیں گے تب جو ہے ان کی نماز جنازہ ہوگی. اور بابو صاحب جب آئے پتہ چلا کہ ان کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں. پہلی تکبیر کیا پڑھیں گے، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے اسے معلوم بھی نہیں ہے، لیکن تب بھی اس کے انتظار میں گھنٹوں اور جو ہے کئی دن تک انتظار کرنا پڑ رہا ہے. یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو ماں باپ کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری جو فرض اور واجب کے درجے میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. اچھا نام کا اثر آدمی کی ذات پر، کردار پر، آدمی کی زندگی پر پڑا کرتا ہے. آج کل یہ گوگل بابا کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے. ہمارا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج مولویوں کی ضرورت نہیں، امام کی ضرورت نہیں، گوگل پر سرچ کر لیں گے اور اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کا نام رکھ لیں گے. اور نام رکھتے ہیں، ایسا نام رکھتے ہیں کہ جو با معنی نہیں ہوتا بلکہ بے معنی ہوتا ہے، اور آدمی کے اوپر اس کے نام کا اثر پڑتا ہے. ایک مسلم شریف کی ایک شرح ہے نفع المسلم، اس کے اندر حضرت نے یہ لکھا ہے کہ آدمی کے نام کا اثر اس کے کردار پر، اس کی ذات کے اوپر پڑا کرتا ہے. حضرت نے ایک مثال دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے صرف 2 چچا کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا نام اسلامی تھا. ایک حضرت عباس ایمان لائے اور دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. بقیہ کوئی ابو لہب ہے، کوئی کچھ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں فرمایا. اس لیے بھائیوں، گارجین حضرات یہاں موجود ہے، آپ کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے لڑکوں کا اور اپنی لڑکیوں کا اچھا نام رکھیے. اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے، صحابہ کے نام پر، انبیاء کے نام پر، صحابیات کے نام پر، اولیاء کرام کے نام پر، بزرگوں کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھیے. انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کے بچوں پر اچھا اثر پڑے گا. دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وَأَدَّبَهُ، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے. اچھی تعلیم و تربیت کہاں ہوگی؟ یاد رکھیے، ہماری شریعت ڈاکٹر بنانے سے، انجینئر بنانے سے، پروفیسر بنانے سے، ماسٹر بنانے سے ہماری شریعت منع نہیں کرتی ہے. ہم اپنی اولاد کو چاہے جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا دیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا بچہ پہلے مسلمان تب انجینئر، ہمارا بچہ پہلے ایمان والا تب ڈاکٹر. ورنہ ڈاکٹر ہم بنا دے اور ایمان اس کے ہاتھ سے چلا جائے تو ایسے والدین کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ گرفت فرمائیں گے، اور ایسے والدین کی بخشش اور مغفرت اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ سوال اور پوچھ گچھ نہ چل جائے. اس لیے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دربھنگہ، پٹنہ، دہلی جہاں پڑھانا پڑھائیے، لیکن آپ کا بچہ ایمان پر برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے اس کو یاد رکھیں. انگریزی تعلیم منع کوئی نہیں کرتا. کل ہی کی بات ہے
کہ ہم لوگ مسلم پرسنل بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو ہمارے استاد محترم بھی ہے، ابھی سمری بختیار پور سہرسہ کی سرزمین پر تشریف فرما ہے، کل سے لے کر کے آج تک رہیں گے، پھر کل دوسری طرف جائیں گے۔ حضرت کی مجلس میں انہوں نے ایک بڑی اچھی گفتگو فرمائی کہ ہمارے علماء کرام نے جو ہمیشہ اصلی تعلیم سے، انگریزی تعلیم سے منع کیا، یا انگریزی تعلیم سے منع نہیں کیا بلکہ انگریزی تہذیب سے منع کیا، انگریزی کلچر سے منع کیا کہ ہم ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو اپنی زندگی میں نہ لائیں، ورنہ انگریزی پڑھنے، ہندی پڑھنے، سائنس پڑھنے سے منع کبھی کسی علماء نے نہیں کیا، کسی عالم نے نہیں کیا، ہاں ان کی تہذیب کو اپنانے سے منع کیا، کیونکہ اس وقت کا زمانہ یہی تھا کہ اگر ہم ان کی تہذیب کو اپناتے، ان کے کلچر کو اپناتے، ان کی ثقافت کو اگر اپناتے تو ایمان والے کے اوپر آج جو سروں کے اوپر ٹوپیاں نظر آ رہی ہے، چہروں کے اوپر جو داڑھیاں نظر آ رہی ہے، آج وہ نظر نہیں آتی اگر ہم نے ان کے کلچر کو اپنا لیا ہوتا۔ اس لیے بھائیوں، اپنے بال بچوں کو، اپنے لڑکوں کو، اپنی لڑکیوں کو سب سے پہلے مکتب کی تعلیم، دینیات کی تعلیم، قرآنیات کی تعلیم دیجیے۔ اسی مقصد کے تحت آئیے جلسہ منعقد ہوا ہے۔ یہ مکتب روح القرآن، یہ جان ہے، بنیاد ہے ایمان والوں کی۔ ہمارا آپ کہتے ہیں اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ، سماج کی اصلاح کی کلیدی بنیادی چیز ہے تعلیم۔ اگر ہم نے تعلیم، ایجوکیشن اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو دے دیا اور اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دیا تو دھیرے دھیرے ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج خود بخود اصلاح پذیر ہوگا اور وہ اصلاح کو قبول کر لے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے بھائیوں، آج کنوینٹ کے نام پر، آج ٹیوشن کے مراکز کے نام پر یہ ٹینشن کے مرکز بنتے جا رہے ہیں۔ ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے لڑکے دہریت کی طرف جا رہے ہیں، بے ایمانی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایمان کی اہمیت اور حیثیت ان کے دل و دماغ میں نہیں ہے۔ ماسٹر ہو رہے ہیں، ہمارے علم میں کتنے ایسے ماسٹر ہیں جن کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا۔ یہ کتنا بڑا عالمیہ ہے۔ ہمارا آپ تو صرف ایک ہی لفظ میں یہ طنز کرنے لگتے ہیں، اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ مدرسہ میں انگریزی، ہندی کی اور حساب کی تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، جس طریقے سے مدرسے میں انگریزی، ہندی کی تعلیم ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اسکول اور مکتب میں قرآن کی تعلیم۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انگریزی اور ہندی ہی کی تعلیم ضروری ہے؟ اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، دینیات نہیں پڑھایا، مکتب کی تعلیم اگر آپ نے نہیں دی تو آپ کے بچوں کو کوئی بھی آندھی اٹھے، کوئی بھی طوفان اٹھے، اپنے رو میں وہ بہا کر کے وہ لے جا سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے بھائیوں، گارڈین حضرات کی اچھی خاصی تعداد یہاں موجود ہے، اپنے لڑکوں اور اپنی لڑکیوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم، دینیات کی تعلیم، اپنے بچوں کو ایمان اور اسلام کی تعلیم سے آراستہ کیجیے تاکہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر کے ایمان پر برقرار رہے اور اسلام پر برقرار رہے۔ لیکن ایک بات بڑے ادب کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم سے زیادہ اس زمانے میں تربیت کی فکر کیجیے۔ آپ کا لڑکا اور آپ کی لڑکی اسکول اور کالج میں اگر جا رہے ہیں، آیا وہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا گھومنے کے لیے جا رہے ہیں؟ ان کے ہاتھوں میں اگر موبائل ہے تو کیا اس موبائل کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا غلط استعمال ہو رہا ہے؟ اس موبائل میں جو ڈاؤن لوڈ جو چیزیں کی جا رہی ہے، کیا گانے تو نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر فلمیں تو نہیں ہے؟ یا اس کے اندر نعت اور تقریر تو ہے؟ کیا ہے اس کے موبائل کے اندر؟ اگر آپ نے اپنے لڑکوں کو، اپنی لڑکیوں کو، اپنے بہو کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی گھر کی عورتوں کو اگر موبائل دے رکھا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ اس کی نگرانی بھی کیجیے۔ اگر آپ کان پر روئی ڈال کر کے، کان کے اندر روئی ڈال کر کے اگر سو جائیں گے تو یاد رکھیے کہ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی خبریں آتی ہے کہ فلاں جگہ کا معاملہ ایسا ہوا کہ فلاں کے ساتھ جو ہے بھاگ گئی ہے یا بھاگ گیا، لیکن وہ آگ اگر ہماری بستی میں نہیں لگی ہے،
یا آگ ہمارے گاؤں میں نہیں لگی ہے تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے گاؤں میں وہ آگ نہیں آ سکتی. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے کہ اس آگ کے آنے سے پہلے آگ کے بجھانے کی تیاری کر لے. اس لیے اپنے بال بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیجیے، پیراستہ کیجیے. یہ ہر ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے. اور اس کے آنے جانے کا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کی اذان ہو جائے، جب سورج ڈوب جائے تو اپنے لڑکوں اپنی لڑکیوں کو گھر سے باہر نہ جانے دو، اس لیے کہ گھر کے باہر شیطان گھومتا رہتا ہے اور وہ بچیوں کو اچک لیا کرتا ہے. بتائیے کہ اگر ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر اگر عمل کرتے اور کوشش اس بات کی کرتے کہ ہمارا بچہ اور ہماری بچی مغرب کے بعد سورج کے ڈوب جانے کے بعد گھر سے نہ نکلے تو بہت سارے فتنے سے ہم بچ بھی سکتے تھے. آخر کوئی تو بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اپنی اولاد کو، اپنے لڑکوں کو، اپنی لڑکیوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے. اور المیہ تو یہ ہے کہ ہمارا بڈھا، ہمارا دادا، ہمارے باپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو 7 سال میں اپنے بچوں کو کیسے کہیں گے نماز پڑھنے؟ ہم تو دیکھتے تھے اپنے بچپن میں جن کے گھر کی عورتیں نمازی ہوتی ہے اس کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی نمازی بن جاتا ہے. ریاکاری مکاری کرتے ہوئے وہ نمازی بن جاتا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عبادت کی ابتدا ریا سے شروع ہوتی ہے. آدمی دکھاوے میں کوئی کام کرتا ہے اور دکھاوے میں کام کرتے کرتے وہی ریاکاری عادت بن جاتی ہے اور وہی عادت بالغ ہونے کے بعد عبادت بن جاتی ہے. اس لیے ہر گارجین، ہر ماں باپ اگر یہ سوچے کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو اور وہ خود اس کے اندر اگر دینداری آ جائے تو ہمارا بال بچہ بھی، ہمارے بچے اور ہماری بچیاں بھی انشاءاللہ نیک صالح ہو جائیں گے. وہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کی ہلکی پھلکی پٹائی کرو، سزا دو کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے. لیکن آج کیا ہوا؟ کما کر کے نہیں دیا تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں. اگر آپ کی بات نہیں مانا، پانی لا کر کے نہیں دیا، چائے پان لا کر کے نہیں دیا تو اسے برا بھلا کہتے ہیں. لیکن نماز چھوڑے جا رہا، لیکن ہمارے والدین کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. توجہ اس بات کی کرنی ہے بھائیوں کہ ہمارے والدین اور ہمارے گارجین جب اس کی طرف توجہ دیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا معاشرے کی اصلاح کا. آج آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے اور چھوٹے تو چھوٹے، بڑے تو بڑے، چھوٹے میاں بھی جو ہے کم نہیں ہے، نہ بڑے میاں کم ہے. پہلے زمانے میں آپ دیکھا کرتے تھے کہ اگر بڑے آدمی بھی، دادا اور باپ کی عمر کا کوئی آدمی اگر بیڑی پیتا یا سگریٹ پیتا یا تمباکو اگر لٹا کر کے کھاتا تو اپنے پوتوں سے، اپنے بیٹوں سے ہٹ کر کے کھاتا تھا تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ نہ چلے. لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ دادا ہے، دادا کی عمر کا ہے، باپ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے کھینی لٹا رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے. بچوں کو بھی عادت ہو جاتی ہے، دادا سے مانگ کر کے کھا رہا ہے، بچے سے دادا مانگ رہا ہے، دادا سے بچہ مانگ رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ اس لیے معاشرہ کی اصلاح، ہمارے بڑوں سے بھی اس کی اصلاح ہوگی، آپ بڑے کو دیکھ کر کے ہمارے چھوٹوں کی بھی اصلاح ہوگی. اس لیے ہر گارجین کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے. تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی جب بالغ اور بالغہ ہو جائے اور مناسب رشتہ مل جائے تو بغیر کسی تاخیر کے اس کا نکاح کرا دیا جائے. آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لڑکا اور لڑکی کی شادی اگر وقت پر نہ ہو اور اگر وہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اس گناہ کا وبال اس کے ماں باپ کے اوپر بھی پڑتا ہے. آج ماں باپ 2 ویلر کے انتظار میں، 4 ویلر کے انتظار میں، اچھے جہیز اور لین دین کے انتظار میں اپنی لڑکوں کی عمر کو بھی اور لڑکیوں کے دینے کی وجہ سے ان کی عمر میں بھی شادی نہیں کرا پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے
گناہ عام ہوتا جا رہا ہے. نکاح تو عام ہونا چاہیے لیکن نکاح مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور گناہ سستا ہوتا جا رہا ہے. اس کی ذمہ داری بھائیوں کس کے اوپر ہے؟ اس کی ذمہ داری ہر ماں باپ کے اوپر ہے، ہر گارجین کے اوپر ہے. اس لیے بھائیوں ہم اور آپ صرف رونا روئیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کر رہے ہیں، کبھی یہ ادھر گرفت ہو رہی ہے کبھی ادھر گرفت ہو رہی ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت آئے گی رحمت والا کام کرنے سے، اللہ کی طرف سے برکت اترے گی برکت والا کام کرنے سے. اگر ہم رحمت والا کام، برکت والا کام، عبادت و بندگی والا کام اگر چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے کہ ہم اور آپ جب ایمان والے ہو گئے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہو گئے تو اب ہماری منمانی زندگی نہیں ہونی چاہیے بلکہ رب چاہی زندگی ہونی چاہیے. رب کیا چاہ رہے ہیں، شریعت کیا چاہ رہی ہے، اللہ کیا چاہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے ہیں، اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے. بہرحال آپ حضرات کی کوشش سے اور آپ حضرات کے تعاون سے یہ مکتب روح القرآن کا کام انشاءاللہ آگے بڑھے گا. ایسے موقع پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ذمہ داری یہ بنتی ہے، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 4 گروہوں میں سے ایک گروہ میں ہو جاؤ، 5ویں گروہ میں مت بنو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے اور ناکام ہو جاؤ گے. کیا فرمایا حضور نے؟ اغدو عالمن، کہ اے لوگوں تم پڑھانے والے بن جاؤ. جیسے کہ ہمارے امام صاحب قاری مزمل صاحب بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچیوں کو پڑھا رہے ہیں. اغدو عالمن، پڑھانے والے بن جاؤ. او متعلمن، یا پڑھنے والے بن جاؤ. پڑھنے والے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، نماز کی کوئی سورہ یاد نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں گے اس کا طریقہ معلوم نہیں، اس لیے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوا کرتی ہے. بڑے بھی سیکھیں، چھوٹے بھی سیکھیں، گھر کی عورتیں بھی سیکھیں، اس لیے کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوا کرتی. دوسرے گروہ میں سے بن جائیے سیکھنے والے. یا تیسرا گروہ او مستمعن، یا غور سے سننے والے بن جائیے کہ کیا پڑھائی ہو رہی ہے، قرآن کی کیا تعلیم دی جا رہی ہے، دینیات کیسے پڑھایا جا رہا ہے، کیا پڑھائی جا رہی ہے، اس کو غور سے کبھی کبھی آ کر کے مکتب میں بیٹھ کر کے سننے والے بن جائیے. چوتھا گروہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم پڑھانے والے نہیں بنو، پڑھنے والے نہ بنو، اگر سننے والے نہ بنو تو چوتھے گروہ میں شامل ہو جاؤ. اور محببن، محبت کرنے والے بن جاؤ، تعاون کرنے والے بن جاؤ. راستے میں روڑے اٹکانے والے نہ بنو، پیر پکڑ کے کھینچنے والے نہ بنو، راستے میں روڑے اٹکانے والے نہ بنو. جو کام تم خود نہیں کر رہے تھے، کسی نے کام شروع کیا تو اب راستے میں روڑے اٹکائیں گے، اینٹ ڈالیں گے، پتھر ڈالیں گے تاکہ یہ کام آگے نہ بڑھے. اس لیے اگر 4 گروہوں میں سے شامل ہونا ہے تو ہمیں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر 5ویں گروہ میں اگر ہم شامل ہوئے تو یاد رکھیے کہ ہم برباد ہو جائیں گے. اس لیے یہ مکتب روح القرآن کو آگے بڑھائیے. یہ اچھا مدرسہ ہو جائے، جامعہ ہو جائے، یہاں سے بچے پڑھ کر کے آگے بڑے مدرسے میں جائے، یہاں کی محنت قبول ہو. تو یاد رکھیے کہ جس گاؤں کا مکتب آباد ہوتا ہے، جس گاؤں کی مسجد آباد ہوتی ہے، وہ گاؤں بھی آباد ہو جاتا ہے. ہمارے استاد محترم کا یہ قول ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ جس گاؤں کی مسجد کو دیکھو کہ وہ آباد ہے نمازیوں سے، سمجھو کہ اس گاؤں میں اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، اللہ کی برکت اتر رہی ہے. اس لیے اپنے مکتب کو مضبوط سے مضبوط تر کیجئے، اپنی مسجدوں کو نمازیوں سے بھریے، اپنی ماں بہنوں کو بھی اپنے اپنے گھروں میں نمازوں کی تلقین کیجئے اور کرائیے. اور اپنے آپ کو، آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب مل جل کر کے رہنے کی کوشش کیجئے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. اس لیے فکری اعتبار سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ملنا جلنا اتحاد و اتفاق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہو. ایک جگہ رہنے سے جھگڑا ہوگا، ایک جگہ رہنے سے لڑائیاں ہوگی. ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کسی دوسرے مذہب والوں سے بھی جھگڑا نہیں کرنا ہے،
ان کو بھی اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ دینی ہے تو پھر اپنے بھائی کو کیسے تکلیف دینا گوارا ہو سکتا ہے؟ لیکن آج ہمارا مال برباد ہو رہا ہے، کیس مقدمے کے اندر، تھانہ پولیس کے اندر ہمارا پیسہ برباد ہو رہا ہے، ہمارا پیسہ خرچ ہونا چاہیے تھا تعلیم میں، ہمارا پیسہ خرچ ہونا چاہیے تھا امت اور ملت کی فلاح و بہبود میں، لیکن آج ہمارا قیمتی اثاثہ، ہمارا روپیہ پیسہ برباد ہو رہا ناجائز مقدمات کے اندر۔ اس لیے اگر آپس میں اگر کوئی مقدمہ ہو، آپس میں کوئی معاملہ ہو تو خدا کے واسطے آپس میں بیٹھ کر کے حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ کورٹ کا معاملہ، کورٹ کا دروازہ مت کھٹکھٹائیے، تھانہ مت جائیے، یہ پیسہ بڑی محنت سے کمایا بھی جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں گنوایا تھا۔ اس لیے ایک ایک پیسے کی قدر کیجیے، ایک ایک روپیہ کی قدر کیجیے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اس لیے آخری پیغام ہم بس یہی دیتے ہیں، مل جل کر کے رہیے۔ یہ پانچوں انگلی جب الگ الگ ہوتی ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اور یہ مٹھی جب بن جاتی ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے مٹھی بن کر کے رہیے، اپنے آپ کو امت واحدہ بن کر کے رہیے، مسلمانوں کی جمعیت بن کر کے رہیے، تاکہ اس کی آواز سنی جائے۔ اور اپنے آپ میں اگر کٹیے گا، مریے گا، آپس میں اختلاف و انتشار کا شکار ہوئیے گا تو دشمنوں کے نرغے میں اور دشمنوں کی سازش کے ہم شکار ہو جائیں گے، اور ہماری بربادی سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے چند منٹ کی گفتگو کے اندر خلاصہ یہی ہے کہ ہر گارجین کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے جو بچپن کی زندگی ہوتی ہے اس کی حقوق کی ادائیگی انشاءاللہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ ہمارے فرما بردار ہوں گے۔ یہ اچھی خاصی تعداد میں ہمارے ذمہ داران حضرات موجود ہے۔ آخر میں صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر گاؤں کے اندر ٹیوشن کا جو مرکز ہے اس کو پردے والا مرکز بنائیے۔ آج ہمارا ایمان والا ٹیچر اسکول سے آتا ہے اور چادر تان کر کے سو جاتا ہے، لیکن وہیں پر ہمارے برادران وطن کو دیکھیے، صبح میں ٹیوشن پڑھا کر کے اسکول جاتا ہے، اور جب اسکول سے آتا ہے تو شام میں بھی ٹیوشن پڑھاتا ہے، اور اچھی خاصی تعداد میں ہمارے لڑکے ہماری لڑکیاں جا رہے ہیں، اور پردے کا وہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر شریعت کے خلاف اگر کوئی کام ہم کریں گے تو یاد رکھیے کبھی نہ کبھی جا کر کے ہم کو دھوکہ کھانا ہی پڑے گا۔ اس لیے ہر گاؤں کے اندر ٹیوشن کا جو مرکز ہے باپردہ پڑھنے پڑھانے کی کوشش کیجیے، اپنے لڑکوں اور اپنی لڑکیوں کو اس میں پڑھائیے، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے ہر محلے میں اور ہر گاؤں کے اندر ٹیوشن کا ایک مرکز ہونا چاہیے کہ آنے جانے میں اس کے لیے سہولت ہو، پردے کا انتظام ہو۔ انشاءاللہ اگر ہم نے آپ نے اگر یہ کام کیا تو یہ بڑا کام ہوگا اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام باتوں کی طرف اور توجہ دینے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے مدرسہ رحمانیہ سپول کے اساتذہ طلبہ کی طرف سے قاری مزمل صاحب رحمانی کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کام کیجئے اور ہمت سے کام کیجئے، حوصلے سے کام کیجئے۔ کام کرنے والا اعتراض کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ کام کرنے والا آگے کی طرف دیکھتا ہے۔ انشاءاللہ یہی آج کا مکتب، انشاءاللہ اچھا مدرسہ ہوگا، اچھا مرکز ہوگا، اچھا ٹیوشن کا بھی مرکز ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا عبید صاحب دعوت برکات ان کی سرپرستی یا نگرانی اس علاقے کو حاصل ہے۔ ہمارے مفتی ہارون صاحب، ہمارے مولانا اسلم صاحب اور دیگر علماء کرام جن کا نام جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں، پورے علاقے کی سربراہی اور اس کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے اور امت اور ملت کی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔